بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چونٹی نے 1 دانہ کھا لیا تھا، 1 بچا رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا، 1 دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چونٹی، پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے گا، اب بات انسان کی تھی اس لیے بچا لیا، کیا پتا پھر دے نہ دے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ 10:15 ہو گئے ہیں، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت اور مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اس سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک دلیل ایسی ہے جس سے تم ہر ایک کو قائل کر سکتے ہو، اور وہ دلیل ہے تمہارا وجود۔ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تو پھر تم ایک بہت ہی طاقتور دلیل بن گئے، لیکن اگر تم میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو پھر چاہے تم کتنی ہی دلیل بازی کرو کوئی نہیں مانے گا۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اسے پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان
یقین اور امید ہونی چاہیے